دونوں خواتین کا ملک اور مذہب الگ الگ ہے لیکن انداز محبت تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ جیوتی موریہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اہم حکومتی عہدے پر فائز خاتون ہیں۔ اسی بات کو لے کر بھارتیہ سماج اور میڈیا لگاتار جیوتی موریہ کے کردار کشی میں لگا رہا اور ہندو سماج کا ہر شخص سیما کی جرت اور محبت کو سلام کر رہا ہے۔ ان دنوں سوشل میڈیا سے لے کر چائے پان کی دکانوں تک دو عورتوں کا قضیہ محبت موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ دونوں خواتین کا ملک اور مذہب الگ الگ ہے لیکن انداز محبت تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ دونوں ہی خواتین شادی شدہ اور بال بچوں والی ہیں۔ اپنے پہلے شوہروں کے ساتھ 10 سال سے زیادہ وقت گزار چکی ہیں۔ شادی شدہ زندگی کے 10 سال گزر جانے کے بعد دونوں ہی خواتین کی نگاہیں دوسرے مردوں سے لڑ گئیں۔ اب اسے عشق کہیں یا کچھ اور، لیکن آج کل انہی دو خواتین کے چرچے نیوز چینل، اخبار اور عام لوگوں کی زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر میڈیا اور عوامی رائے میں جانبداری صاف صاف نظر آ رہی ہے۔ پہلی خاتون پاکستان کی سیما حیدر اور دوسری خاتون انڈیا کے بنارس کے رہنے والی جیوتی موریہ ہے۔ سیما کے مطابق وہ ایک معمولی سی پڑھی لکھی خاتون ہے جبکہ جیوتی موریہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اہم حکومتی عہدے پر فائز خاتون ہیں اور موجودہ وقت میں بریلی میں SDM کے عہدے پر فائز ہیں۔ سیما حیدر کے 4 بچے ہیں تو جیوتی موریہ 2 بچوں کی ماں ہیں۔ جیوتی موریہ کا شوہر چوتھے درجے کا ایک صفائی کرمچاری ہے جبکہ سیما کا شوہر وطن سے دور سعودی عرب میں ملازمت کر رہا ہے۔ جیوتی موریہ کو اپنے ہم پلہ منیش دوبے سے اور سیما کو معمولی سی نوکری کرنے والے سچن سے پیار ہو گیا۔ جیوتی نے اپنی سروس اور عزت کو داؤ پر لگایا تو سیما حیدر نے اپنا وطن، خاندان اور مذہب قربان کر ڈالا۔ سب سے پہلے جیوتی موریہ کا قضیہ سامنے آیا۔ جیسے ہی یہ قضیہ منظر عام پر آیا، میڈیا اور عوام نے ایک سر میں جیوتی موریہ کو بے وفا اور دھوکے باز ڈکلیئر کر دیا، حتیٰ کہ ایک نیا نعرہ بیٹی پڑھاؤ بیوی نہیں بھی گڑ ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ جیوتی موریہ شادی کے وقت صرف BA پاس تھیں۔ ان کے شوہر آلوک موریہ نے اپنی بیوی کو اعلیٰ تعلیم اور مقابلہ جاتی امتحان دلایا جس میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے جیوتی موریہ نے PCS کلیئر کر لیا اور SDM بن گئیں۔ SDM بننے کے بعد انہیں اپنے شوہر کی سماجی حیثیت سے شرمندگی محسوس ہونے لگی کہ وہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ تھیں اور ان کا شوہر معمولی سا ایک صفائی کرمچاری۔ اسی سوچ نے موصوفہ کو نگاہیں بدلنے پر مجبور کر دیا۔ انہی کے ہم پلہ منیش دوبے جو ضلع ہوم گارڈ کمانڈنٹ کے عہدے پر فائز تھا، اس سے موصوفہ کی نگاہیں لڑ گئیں اور بات سارے زمانے میں پھیل گئی۔ اسی بات کو لے کر بھارتیہ سماج اور میڈیا لگاتار جیوتی موریہ کے کردار کشی میں لگا رہا۔ سب کی ہمدردیاں آلوک موریہ کے ساتھ ہیں۔ ایسا ہی معاملہ پاکستانی خاتون سیما حیدر کا بھی ہے۔ سیما سندھ کے خیرپور ضلع کے ایک گاؤں کی رہنے والی بتائی جاتی ہیں۔ اس کا شوہر غلام حیدر ہے جو چھوٹے موٹے کام کر کے اپنی بیوی اور 4 بچوں کو پال رہا تھا۔ بچوں کے اچھے مستقبل اور خوشحال زندگی کی آس میں غلام حیدر ملازمت کے لیے 2019 میں سعودی عرب چلا گیا۔ شوہر کی غیر موجودگی میں سیما کا آن لائن گیم کے ذریعے بھارت کے سچن سے رابطہ ہوا۔ آن لائن رابطہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ سیما اپنے بچوں کو چھوڑ کر سچن سے ملنے نیپال چلی آئی۔ قریب ہفتہ بھر عیاشی کرنے کے بعد سیما واپس پاکستان لوٹی اور شوہر کی کمائی سے خریدے ہوئے پلاٹ کو بیچ کر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نیپال ہوتے ہوئے 13 مئی کو غیر قانونی طریقے سے انڈیا پہنچ گئیں، جہاں اس کا عاشق سچن منتظر تھا۔ دونوں نام بدل کر رہنے لگے مگر ایک دن راز کھل گیا۔ سچن، سیما اور سچن کے باپ کو جیل بھیج دیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر محض 2 دنوں میں تینوں کو ضمانت مل گئی اور اب سیما بھارتیہ میڈیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ ہر چینل سیما کا انٹرویو لے رہا ہے اور ہندو سماج کا ہر شخص سیما کی جرت اور محبت کو سلام کر رہا ہے۔ غور کریں، جیوتی سے نفرت اس لیے کی جا رہی ہے کہ ان کے مطابق جیوتی کا اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر غیر مرد سے عشق لڑانا محبت نہیں بدچلنی ہے، جبکہ یہی سماج سیما کو اس لیے پلکوں پر بٹھا رہا ہے کہ سیما اپنے شوہر کو دھوکہ دے کر دوسرے مرد سے آنکھیں لڑا رہی ہے۔
کام ایک مگر نظریہ الگ الگ، آخر ایک ہی کام پر جیوتی کو گالی اور سیما کو تالی کیوں؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ جیوتی کیس میں میاں بیوی اور عاشق تینوں ہندو ہیں، جبکہ سیما کیس میں میاں بیوی مسلم اور عاشق ہندو ہے۔ اس لیے ہندو بیٹی کا عشق بد چلنی لگ رہا ہے تو ایک مسلمان لڑکی کی بد چلنی کو بے مثال عشق کہا جا رہا ہے۔ اگر سیما حیدر سچن کے بجائے کسی مسلم لڑکے کے لیے بھارت میں آئی ہوتی تو کیا تب بھی میڈیا اور ہندو سماج کا یہی رویہ ہوتا؟ دنیا جانتی ہے کہ اگر ایسا ہوا ہوتا تو سیما کے ساتھ اس کے عاشق کا پورا خاندان دہشت گردی کے الزام میں جیل پہنچا دیا جاتا، مگر اب میڈیا اور عوام کے دل میں اس بات کے لیے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ مسلم لڑکی ہندو سماج کی بہو بننے جا رہی ہے، اور وہ بھی دشمن ملک کی لڑکی۔ یہی وہ جذبہ ہے کہ کم عمر اور کنوارا ہونے کے باوجود سچن 4 بچوں کی ماں کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار ہے، حتیٰ کہ اس کے 4 بچوں کی پرورش کا ذمہ اٹھانے کی بات کر رہا ہے۔ اسی سال 18 اپریل 2023 کو مراد آباد میں ایک روہنگیائی خاتون فاطمہ کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ یہ خاتون ایک بھارتی مسلمان سے نکاح کر چکی تھیں اور اس کے 3 بچے بھی تھے، لیکن آج محبت کی دہائی دینے والا میڈیا کل فاطمہ کو گھسپیٹھیا بتا رہا تھا۔ اس سے پہلے ستمبر 2022 میں رامپور کی رہائشی فرزانہ عرف ماہرہ اختر کو سرکاری ٹیچر کے عہدے سے پاکستانی بتا کر معطل کر دیا گیا، جبکہ فرزانہ اسی ملک میں پیدا ہوئیں، یہیں تعلیم حاصل کی، ان کا پورا خاندان رامپور ہی میں رہتا ہے۔ فرزانہ کا جرم صرف اتنا تھا کہ ان کا نکاح ایک پاکستانی شخص سے ہوا تھا، جہاں وہ 2 سال رہیں اور 2 سال کے بعد ان کا طلاق ہو گیا اور وہ اپنے وطن واپس آ گئیں۔ یہاں انہوں نے سرکاری ملازمت حاصل کی اور ٹیچر بن گئیں۔ بعد میں ان کو یہ کہہ کر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا کہ وہ پاکستانی ہیں۔ فی الحال فرزانہ کورٹ میں اپنا کیس لڑ رہی ہیں۔ آج ایک پاکستانی لڑکی سے ہمدردی جتانے والا میڈیا کل فرزانہ نامی بھارت کی بیٹی کو پاکستانی بتا رہا تھا۔ اپنی بیٹی کو غیر ملکی بتانا اور غیر ملکی بیٹی سے پیار جتانا آخر کس ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے؟ اسی تنگ نظری کی بنیاد پر سارا میڈیا اور تنگ نظر سماج اس بات کو بھی نظر انداز کر رہا ہے کہ بھارت کی سرحدیں کس قدر غیر محفوظ ہیں کہ ایک معمولی پڑھی لکھی عورت کتنی آسانی کے ساتھ داخل ہو گئی۔ لیکن اس وقت سب کو اس بات کی خوشی زیادہ ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کی مانگ میں ہندو لڑکا سندور لگا رہا ہے۔ بس اسی ایک سین سے ہر شخص مارے خوشی کے پھٹا جا رہا ہے۔ حالانکہ سیما جو اب اسلام چھوڑ چکی ہے، اس کی اسلام سے وابستگی اسی سے ظاہر ہے کہ اسے فلمی گانے تو خوب یاد ہیں مگر پہلا کلمہ اور 5 نمازوں کے نام تک یاد نہیں۔ ایسی عورت جو سرے سے اسلام کو جانتی تک نہ ہو، اس کا آبارگی کی خاطر شوہر کو دھوکہ دینا کوئی تعجب خیز بات نہیں۔ آج غلام حیدر شکار ہوا ہے تو کل سچن بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس واقعے نے ایک بار پھر میڈیا اور شدت پسندوں کے مسلم دشمنی کو اجاگر کر دیا ہے۔